بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ آج کے سوالات دل کو جگانے والے ہیں، علم بڑھانے والے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں وہ راز جو ایمان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا کوئز۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتا ہے؟ جواب ہے مظلوم کی دعا، یہ دل سے نکل کر سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، صبر کر۔ سوال ہے، وہ کون سا کام ہے جو جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے؟ جواب ہے وضو کر کے خوبصورتی سے نماز پڑھنا، یہ چہرے کو نور دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ایسے بندے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سا لفظ ہے جو مصیبت کو رحمت میں بدل دیتا ہے؟ جواب ہے الحمدللہ، یہ دل کو تسلی دیتا ہے، نصیب کو نرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں پر اپنی رحمت بڑھاتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے؟ جواب ہے وضو کرنا، ہر قطرہ ایک گناہ دھو دیتا ہے، یہ پاکیزگی جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، جب دل خالی ہو تو وہی بڑھتا ہے، دعا دل کی دوا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا لمحہ ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں؟ جواب ہے لیلۃ القدر کی رات، اس رات رحمتوں کا سمندر بہتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ خود یاد کرتا ہے؟ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جب تم اس سے یاد کرتے ہو وہ تمہیں یاد کرتا ہے، یہ محبت کی سب سے اونچی منزل ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا کام ہے جس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت، یہ الفاظ نہیں زندگی کا سکون ہے، ہر آیت دل پر روشنی کی بارش کرتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا دروازہ ہے جو جنت میں صرف روزہ داروں کے لیے ہے؟ جواب ہے باب الریان، یہ دروازہ صرف صبر کرنے والوں کے لیے کھلے گا، اللہ تعالیٰ خود ان کا استقبال کرے گا۔ سوال ہے، وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو گلے لگا دیتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ آنسوؤں کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے قریب ہوں اور گناہ مٹا دیتا ہے جس سے کبھی تھے ہی نہیں۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے؟ جواب ہے نیک عمل، مال، شہرت سب پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف عمل روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا کام ہے جس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے؟ جواب ہے سلام کرنا، یہ سنت بھی ہے اور رحمت بھی، سلام امن، دعا اور سب محبت کا پیغام ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے جنت تڑپتی ہے؟ جواب نیک اور صابر انسان جو ظلم سہ کر بھی خاموش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے صبر جنت ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو گناہوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے؟ جواب ہے خوف خدا، یہ دل کو برائی سے روکتا ہے، ایمان کا پہلا زینہ یہی خوف ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو بغیر الفاظ کے کی جاتی ہے؟ جواب ہے صبر، یہ خاموش دعا ہے، طاقتور ترین عبادت، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال ہے، جنت میں جانے والوں کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے وہ لوگ جو دل سے معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود بات کرے گا؟ جواب ہے وہ جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن پاک مومن کا راستہ روشن کرتا ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے۔ سوال ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کو ملے گا؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اخلاق کو بہترین بنائے وہ میرے قریب ترین ہوگا جنت میں۔
سوال ہے محبت الہی کا سب سے خوبصورت نشان کیا ہے؟ جواب ہے جب دل گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت کرنے لگے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھاتا ہے؟ جواب ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، نرمی سے پیش آنا اور ہر حال میں شکر ادا کرنا، یہ محبت کو عبادت بنا دیتا ہے۔ سوال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا لقب ملا؟ جواب ہے صدیق، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو بغیر شک کے سچ مانا۔ سوال ہے کون سا انسان دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لیتا ہے؟ جواب ہے جو دل سے راضی رہے، شکر گزار ہو اور دوسروں کو معاف کر دے، وہ دنیا میں بھی جنتی زندگی پاتا ہے۔ سوال ہے عورت کی عزت کہاں محفوظ ہے؟ جواب پردے اور حیا میں، یہی تاج اور شان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی قرار دیا ہے۔ سوال ہے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال والدین کی خدمت کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے، دل سے غم کم کر دیتا ہے اور زندگی کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ جواب ہے وضو کے دوران جب پانی چہرے سے بہتا ہے تو ساتھ گناہ بھی بہہ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ سوال ہے کس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب جو علم حاصل کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور دوسروں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سوال ہے جنت کی سب سے پہلی خوشبو کس کے لیے ہے؟ جواب ہے شہید کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دی، اس کے جسم سے مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ سوال شوہر کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے؟ جواب ہے فرمانبردار بیوی کی مسکراہٹ جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ سوال ہے دوزخ سے بچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ جواب زبان کو قابو میں رکھنا، دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا اور روزانہ استغفار پڑھنا۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول زریں کیا ہے؟ جواب جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اس نے دنیا اور آخرت دونوں کو پا لیا۔ سوال جوانی کا سب سے قیمتی لمحہ کون سا ہے؟ جواب ہے جب انسان اپنی خواہشوں پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ سوال جنت میں جانے والے سب سے زیادہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کے دل نرم، زبانیں پاک اور نیتیں خالص ہوں گی وہی جنتی ہوں گے۔ سوال کون سی عورت ہے جس پر جنت خود فخر کرتی ہے؟ جواب وہ جو صبر سے اپنے گھر کو جنت بناتی ہے، شوہر کا احترام کرتی ہے اور ہر حال میں الحمدللہ کہتی ہے۔ سوال ہے وہ شخص جو دنیا میں گمان رہتا ہے مگر جنت میں مشہور ہوگا۔ جواب ہے وہ جو چھپ کر نیکی کرتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دیتا مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بلند درجہ پاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جو ایک بار کہنے سے 70 برائیوں کو مٹا دیتا ہے؟ جواب استغفراللہ، یہ لفظ نہ صرف گناہ مٹاتا ہے بلکہ رزق، سکون اور دعا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال خواب میں بارش دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب یہ رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیار بھرا اشارہ ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو باغ جنت بنا دیتا ہے؟ جواب روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت یہ قبر کو روشنی اور امن سے بھر دیتی ہے۔
سوال: وہ کون سا مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے؟ جواب: جو اپنی عورت کے دل کو دکھانے کی بجائے سنبھالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ سوال ہے: قرآن پاک کو چھو کر دعا مانگنے کا اثر کیا ہے؟ جواب: قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے مانگنے والے خالی نہیں رہتا، یہ دل کی گہرائی سے مانگی دعا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا خاص لمحہ سمجھتا ہے۔ سوال ہے: کس چیز سے شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے؟ جواب ہے: اذان اور آیت الکرسی سے، یہ دونوں شیطان کو بھگا دیتے ہیں، ایمان والا دل اس سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال ہے: سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے: قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، یہ سورت دوست بن کر قبر میں روشنی بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منجیہ یعنی نجات دینے والی کہا۔ سوال ہے: کس وقت دعا رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے: سجدے میں، افطاری کے وقت اور بارش کے دوران۔ یہ لمحے اللہ تعالیٰ کی خالص ہوتے ہیں، مانگنے والا ہمیشہ فائدہ پاتا ہے۔ سوال ہے: کس عمل سے دل میں نور آتا ہے؟ جواب ہے: قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے درود شریف، یہ دل کو روشن کر دیتے ہیں، انسان کے چہرے سے ایمان جھلکنے لگتا ہے۔ سوال ہے: مسکین کو کھانا کھلانے کا اجر کیا ہے؟ جواب ہے: جنت میں خاص مقام اور دنیا میں برکت۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سوال ہے: کلمہ طیبہ کی تسبیح روز کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے: کم از کم 100 مرتبہ دل سے۔ یہ ذکر دل کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت سے لبیک کہتا ہے۔ سوال ہے: انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جواب: ایمان اور سکون قلب۔ مال، دولت، اولاد سب فانی ہے، ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ سوال ہے: دعا مانگنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے: درود شریف، یہ دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، درود کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ سوال ہے: جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنا سنت ہے؟ جواب ہے: سورۃ الکہف، یہ روشنی اور ایمان کی تازگی دیتی ہے، قیامت تک نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال ہے: خواب میں بارش دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے: رحمت، برکت اور قبول کی دعا کی علامت۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسانے والا ہوتا ہے، ایسا خواب خوشخبری دیتا ہے۔ سوال ہے: مایوسی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے: حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ ذکر امید کو واپس لاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے: کس وقت آنکھ کھل جانا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے: جب تہجد کے وقت نیند خود بخود کھل جائے تو یہ روحانی قرب کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ذکر کے لیے جگاتا ہے، یہ دل کے بیدار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سوال ہے: کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے؟ جواب ہے: 3 مرتبہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا حصار ہے، جو دل سے پڑھے اس پر کوئی آفت غالب نہیں آتی۔ سوال ہے: پانی پیتے وقت کون سی غلطی کرنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے؟ جواب ہے: کھڑے ہو کر پانی پینا سنت کے خلاف ہے اور جسم کے لیے نقصان دہ ہے، بیٹھ کر اور بسم اللہ کے ساتھ 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، یہ عمل صحت، برکت اور روحانی سکون دیتا ہے۔ سوال ہے: کس بیماری کا آنا انسان کی جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: وہ بیماریاں جو گناہوں کا کفارہ بن جائیں، رحمت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی صبر کے ساتھ بیماری جنت کا زینہ ہے۔ سوال ہے: صدقے میں ایک چیز دینے سے بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جواب ہے: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اگر حلوج سے پانی پلایا جائے اللہ تعالیٰ بڑی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں، نیت کا، پاکیزگی کا بھی شفا بنتی ہے۔ سوال ہے: عقیقہ نہ کرنے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟
جواب ہے، عقیقہ نہ کرنے سے بچے پر بری نظر اور مصیبتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو بچے کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نہ کرنے سے روحانی حفاظت اور رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، رزق روکنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے، دل سے شکر ختم ہو جانا۔ جب انسان ناشکرا ہو جائے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے مگر نیکیوں کے موقع بہت ہے۔ آؤ مل کر اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے سبحان اللہ لکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔